اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کائنات کی مختصر سی زندگی ہے اور یہ مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ سبحان اللہ کہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز نیک بیوی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرتا ہو۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں تم سب میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں۔ ایک جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کی دلداری کی۔ ایک طرح سے میں آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے مقدر میں جنت الفردوس کرے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، اور انسان کی تکمیل تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار یعنی زیارت کے بعد انسانوں کو جنت کی طلب بھی ختم ہو جائے گی، کسی کو جنت یاد نہیں رہے گی، اور سب یہ کہیں گے کہ بس اے اللہ صرف تجھے دیکھتے رہے۔ جنت الفردوس والوں کو ایک حدیث پہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں روزانہ اپنا دیدار کروائے گا، اور باقی جنت والوں کو ہفتے میں ایک دن۔ تو یہاں پر جو بھی میرا بھائی اور بہن ہے وہ سبھی ہر نماز کے بعد بلکہ ہر وقت یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے، جس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی رہے۔ اور یہاں پر آپ کو میں ایک بات اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جنت کی اعلیٰ درجے کی نعمت وہ دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر چکے ہیں۔ طائف کے دردناک واقعے کے بعد جب آپ تشریف لائے اور آپ بے انتہا ٹوٹ چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا اور اپنا آپ دکھایا۔ طائف کی مشقت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ بتایا، دکھایا، اور سارے پردے ہٹا دیے، اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایسے کون سے الفاظ ہوں گے جس سے ہم سمجھ سکیں کہ جنہوں نے اللہ جیسی عظیم ہستی کو دیکھ لیا ہو، انہیں دنیا کی کسی بھی عورت کی طلب کیا ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ صرف یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھانے کے لیے کہا، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے، اللہ اکبر، کیا دلداری کرتے تھے آپ۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا چلنا چاہیے، اور بیگمات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی چلیں، یہ عورتوں کو سمجھانے کے لیے ایک عورت اپنے خامند کے لیے کیسی زندگی گزارے۔ 2 مہینے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن سب کی سب وفادار ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو عرب کی ثقافت بیان کرتا ہوں۔ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں، اور مشوق سے اظہار محبت فخر تھا۔
शायरी भरी पड़ी कि महबूब से इजहार इश्क तो बहुत था, लेकिन बीवी से इजहार इश्क, ये इजहार मोहब्बत, ये ऐब था। तो ऐसी तहजीब में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक शख्स आपसे आके पूछता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? ये कान में नहीं कहा, पूरी भरी हुई मजलिस में उस शख्स ने सवाल किया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी भरी मजलिस में फरमाया, आयशा से। वो बंदा हिल गया और उसने जल्दी से सवाल बदला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मतलब ये है कि आपको मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि वो क्यों ये पूछ रहा है। तो फिर मेरे आका करीम ने फरमाया, आयशा के अब्बा से। फिर हजरत आयशा का नाम उन्होंने लिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी सिखाई कि एक घर कैसे चलता है। माल और दौलत से ना बीवी को खरीद सकते हो ना शौहर को। मीठे बोल, अच्छे अखलाक से, जिससे आप खूबसूरत तरीन जिंदगी गुजार सकते हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मता है और दुनिया का बेहतरीन मता सालेह औरत है। और सालेह औरत की तारीफ ये की गई कि मर्द जब उसको देखे तो खुश हो जाए, और जब मर्द हुक्म दे तो औरत अताअत करे, और जब वो बंदा घर से चला जाए तो वो औरत, उसकी बीवी, उसकी इज्जत और उसके माल की हिफाजत करे। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जिस औरत में ये खूबियां हो वो सालेह बीवी है, अच्छी खातून है और अच्छी औरत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाजी जिंदगी के हुस्न पर कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाया मेरे आका करीम ने, बीवी के मिजाज से आपको मुवाफकत नहीं है, उसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद है, तो उसकी कुछ ऐसी आदतें भी होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। और उधर बीवी को इरशाद फरमाया मेरे आका करीम ने कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं खातून को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, और अगर बीवी इसको मद्देनजर रखे तो शौहर को शिकायत पैदा नहीं हो सकती। और अगर शौहर इस हदीस को, इस फरमान को अपने सामने रखे कि अगर बीवी की कुछ आदतें नापसंद हों तो कुछ आदतें तो यकीनन ऐसी भी होंगी जो उसको पसंद होंगी कि ये अपने वालिदैन का घर छोड़ के आई है, मेरे लिए वतन छोड़ा है, अपने दोस्त अहबाब सखियां छोड़ी है, और यह मेरे लिए वक़्फ है, तो यकीनन ये चीजें उस औरत की मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत हैं। और यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, तलाक अगरचे मर्द का शरई हक है, और अगर निभा ना होता हो और तलाक देना नागजीद हो जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहे तो क़यामत के दिन वो यकीनन रब की रहमतों का हकदार होगा। क्योंकि तलाक अगरचे इस्लाम में हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक बहुत नापसंदीदा काम है। जायज कामों में जो सबसे नापसंदीदा अमल है वो तलाक है, और जब कोई शख्स तलाक देता है तो अल्लाह ताला का अर्श भी हिलने लग जाता है। इमराए मरदूदा उस औरत को कहते हैं जिसके शौहर ने उसको तलाक दे दी हो और वो इस काबिल भी नहीं कि उसका दोबारा निकाह हो सके। उसकी कुछ वजूहात के पहले ही बड़ी मुश्किल से निकाह हुआ, या तो वो खूबसूरत ना थी या वो अच्छा जहेज ना ला सकी, तो पहले बड़ी मुश्किल से निकाह हुआ था और अब तलाक हो गई। और ऐसी औरत, ऐसी बेटी अपने बाप की दहलीज पर बैठ गई और आगे निकाह का इरादा भी कोई नहीं, क्योंकि कोई इम्कान बाकी नहीं। तो उस औरत को शरीयत में कहते हैं इमराए मरदूदा, लौटाई गई खातून। हदीस में आता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو ایسی عورت، ایسی بیٹی جہنم اور اپنے باپ کے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہوگی اور اللہ کریم سے بحث کرے گی کہ میرے مالک، تو نے نہ مجھے عقل دی، نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور میرے خاوند نے مجھے دھتکار دیا۔ یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے، لیکن میرے اللہ، میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ الجھاؤ پیدا کرے گی۔ تو یہ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کریم اس عورت، اس بیٹی کی سفارش مان کر اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی بہنوں، سبھی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے